یہ کہانی ایک دیہاتی لڑکے اسلم کی ہے جو اپنی زندگی کے عام دن گزار رہا تھا، لیکن ایک دن اس کی زندگی مکمل طور پر بدل گئی۔ اس کا گاؤں پہاڑوں اور جنگلوں کے بیچ ایک پرسکون جگہ پر واقع تھا۔ گاؤں کے لوگ سادہ زندگی گزارتے تھے اور قدرتی ماحول سے جڑے ہوئے تھے، لیکن اس گاؤں کے بارے میں ایک عجیب بات یہ تھی کہ رات کے وقت کوئی بھی جنگل کی طرف جانے کی ہمت نہیں کرتا تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ جنگل میں جنات کا بسیرا ہے۔ اسلم ایک نوجوان لڑکا تھا جس کی عمر 17 سال تھی۔ وہ نہایت بہادر اور تجسس پسند تھا۔ اس کے دوست اکثر جنگل کی کہانیوں پر بات کرتے، لیکن اسلم ان باتوں کو محض افسانہ سمجھتا۔ وہ ہمیشہ سوچتا کہ ان کہانیوں میں کیا سچائی ہو سکتی ہے۔ ایک دن اسلم کے دوستوں نے اسے چیلنج دیا کہ اگر وہ واقعی بہادر ہے تو اسے رات کے وقت جنگل میں جانا ہوگا اور وہاں موجود پرانی حویلی تک پہنچنا ہوگا۔ اسلم نے بنا کسی خوف کے یہ چیلنج قبول کر لیا۔ رات کے وقت جب پورا گاؤں سو گیا، اسلم نے اپنی ٹارچ اور ایک چھوٹا سا چاقو لیا اور جنگل کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ آسان کام نہیں ہوگا، لیکن اس کا تجسس اس کے خوف پر غالب آ گیا۔ جنگل میں داخل ہوتے ہی اسلم نے ایک عجیب سی خاموشی محسوس کی۔ ہوا کہ جھونڈ کے پتوں کو ہلا رہے تھے اور دور کہیں سے الف آلو کی آواز آ رہی تھی۔ اسلم نے اپنے قدم تیز کیے اور پرانی حویلی کی طرف بڑھنے لگا۔ کچھ دیر کے بعد اسلم ایک پرانی اور ویران حویلی کے سامنے پہنچا۔ یہ حویلی خستہ حال تھی، اس کی دیواریں جھڑ رہی تھیں اور دروازہ ٹوٹا ہوا تھا۔ حویلی کو دیکھ کر اسلم کو ایک عجیب سی سرد مہری محسوس ہوئی، لیکن وہ ہمت جما کر کے اندر داخل ہو گیا۔ حویلی کے اندر مکمل اندھیرا تھا۔ اسلم نے اپنی ٹارچ جلائی اور چاروں طرف دیکھنے لگا۔ اچانک اسے ایک کمرے سے ہلکی سی روشنی نظر آئی۔ وہ دبے قدموں سے اس کمرے کی طرف بڑھا۔ جب اسلم کمرے کے قریب پہنچا تو اس نے دیکھا کہ وہاں ایک لمبا سایہ حرکت کر رہا ہے۔ یہ ایک جن تھا۔ جن کا قد بہت لمبا تھا، آنکھیں آگ کی مانند دہک رہی تھیں اور وہ کسی کتاب کو پڑھ رہا تھا۔ اسلم کے قدم رک گئے اور اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ جن نے فوراً اسلم کی موجودگی کو محسوس کیا اور اپنی گہری آواز میں کہا، کون ہے جو میری تنہائی میں خلل ڈال رہا ہے؟ میں اسلم ہوں، اس گاؤں کا رہنے والا۔ میں صرف یہ جاننا چاہتا تھا کہ کیا یہاں واقعی جنات رہتے ہیں؟ تو تم وہ بے خوف انسان ہو جو میری حویلی تک پہنچنے کی جرت کر بیٹھا۔ تم واقعی بہادر ہو، اس لیے میں تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گا، لیکن تمہیں ایک کہانی سناتا ہوں۔ جن نے بتایا کہ وہ اس حویلی میں صدیوں سے رہ رہا ہے۔ وہ ایک عالم جن تھا جو علم حاصل کرنے اور کتابیں پڑھنے میں مشغول رہتا تھا، لیکن انسانوں نے اس کے بارے میں خوفناک کہانیاں بنا کر اسے بدنام کر دیا تھا۔ میں کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا، لیکن انسان میرے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ تمہارے گاؤں کے لوگ بھی مجھ سے ڈرتے ہیں، حالانکہ میں صرف اپنی کتابوں میں مگن رہتا ہوں۔ اسلم نے حیرانی سے پوچھا، تو کیا وہ کہانیاں سب جھوٹ ہیں؟ جن نے جواب دیا، ہر کہانی میں کچھ حقیقت اور کچھ مبالغہ ہوتا ہے۔ میں نے کبھی کسی کو نقصان نہیں پہنچایا، لیکن اگر کوئی مجھے تنگ کرے تو میں اسے سبق ضرور سکھاتا ہوں۔ اگر آپ واقعی اتنے علم والے ہیں تو کیا آپ میرے گاؤں کی مدد کر سکتے ہیں؟ ہمارے گاؤں میں پانی کی قلت ہے اور لوگ بہت پریشان ہیں۔ ٹھیک ہے، میں تمہارے گاؤں کی مدد کروں گا، لیکن اس کے بدلے میں تمہیں وعدہ کرنا ہوگا کہ تم انسانوں کو جنات کے بارے میں جھوٹے قصے گھڑنے سے روکنے کی کوشش کرو گے۔ اسلم نے وعدہ کیا اور جن نے اپنے علم سے ایک ایسا چشمہ نکالا جو ہمیشہ تازہ پانی فراہم کرے گا۔
اسلم نے جن کا شکریہ ادا کیا اور واپس گاؤں کی طرف روانہ ہو گیا۔ اگلے دن اسلم نے گاؤں کے لوگوں کو جن سے ملاقات اور چشمے کے بارے میں بتایا۔ لوگ پہلے تو خوفزدہ ہوئے، لیکن جب انہوں نے چشمے سے بہتا ہوا پانی دیکھا تو وہ حیرت میں پڑ گئے۔ گاؤں کے بزرگوں نے جن کے لیے دعائیں کیں اور کہا کہ ہمیں ان کے بارے میں غلط فہمی تھی۔ اسلم کی بہادری اور جن کی مدد نے گاؤں کی زندگی بدل دی۔ گاؤں کے لوگ اب جنات کو خوف کی نظر سے نہیں دیکھتے تھے، بلکہ ان کے بارے میں سمجھنے کی کوشش کرتے تھے۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ ہر مخلوق کو سمجھنے اور اس کی عزت کرنے کی ضرورت ہے، چاہے وہ انسان ہو یا جن۔